معاشرتی مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے اور جس سے ہم آج جوجھ رہے ہیں، وہ ہے جہیز کی لعنت اور لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنے کا مسئلہ۔ جہیز کی یہ لعنت ہم نے اپنے معاشرے میں ہندو سماج سے لایا، اور ہندو سماج سے مستعار لے کر آج ہم اس پہ فخر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں ہماری بیٹیاں شادی کی عمر کو پار کر رہی ہیں، لیکن ان کو مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ کے پاس میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ مناسب رشتہ مل سکے۔ یاد رکھیں، ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن صرف اشارہ کرنا چاہیں گے، یہ جہیز صرف معاشرتی جرم نہیں ہے، صرف سماجی جرم نہیں ہے، بلکہ جس انداز میں جہیز کا کاروبار ہوتا ہے، سب سے پہلے نمبر پر یہ حرام کھانا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ گویا کہ جہیز کی رقم جس انداز میں لی جاتی ہے، یہ رقم حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، جو خون حرام طریقے سے پلتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جہنم میں جلے۔ اسی طرح سے جہیز کے اندر رشوت کا معاملہ بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ ایک بیٹی والا کبھی کبھی، سب کے لیے ہم یہ عام نہیں کر سکتے، لیکن کبھی کبھی رشوت دے کر کے خریدتا ہے لڑکے کو، اور پیسے ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے غریبوں کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رشوت کا بھی ایک مفہوم نکلتا ہے جہیز کے اندر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا ہے رشوت لینے والے پہ اور رشوت دینے والے پہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کہیں پر بیٹی والا مجبور ہو کر کے کچھ لین دین کیا ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا، کبھی کبھی اس کی مجبوری ہو سکتی ہے، اس لیے معاملے کو عام نہیں کر سکتے، لیکن جو دینے والا ہے، جو لینے والا ہے، جو مطالبہ کرنے والا ہے، وہ واقعی مجرم ہے، اور اس کی وجہ سے وہ حرام کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ مہذب انداز میں بھیک مانگنا ہے، یعنی بھیک مانگنے کا بھی انداز ہوتا ہے۔ ایک انداز ہے مہذبانہ انداز میں بھیک مانگنا، جس کو ہم جہیز کا نام دیتے ہیں۔ آج ایسے انداز اپنائے جاتے ہیں جہیز لینے میں کہ الامہ والحفیظ، تو گویا کہ آپ جہیز نہیں لے رہے ہو بلکہ مہذب انداز میں بھیک مانگ رہے ہو۔ اور یاد رکھیں، یہ جہیز کی جو لعنت ہمارے معاشرے میں آئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں جوانی کھو رہی ہیں، یاد رکھیں ایک لعنت تو ہم نے اپنایا، اس کی وجہ سے ایک دوسرے شریعت کے حکم کو پامال کیا ہے، وہ کیا ہے؟ لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح مردوں کا حق رکھا ہے مرنے والوں کے ترکہ میں، ویسے ہی عورتوں کا بھی حق رکھا ہے مرنے والے کے ترکہ میں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سنیے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ مردوں کے لیے اس مال میں اتنا ہی حصہ ہے جو ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑیں، مردوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے، چاہے ان کے ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑیں، یہ مال زیادہ ہو یا کم ہو، اللہ رب العالمین نے یہ حصہ مقرر کر دیا ہے۔ گویا کہ جس طرح مردوں کو حق ملے گا ماں باپ کے ترکہ میں یا رشتہ داروں کے ترکہ میں، ویسے ہی عورتوں کو بھی حق ملے گا۔ اور ایک دوسری جگہ سورہ نساء ہی میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ رب العالمین وصیت کرتا ہے۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے الفاظ استعمال کیا، اللہ وصیت کرتا ہے۔ کس بات کی وصیت کرتا ہے؟ وصیت کرتا ہے کہ مرد کو 2 عورتوں کے برابر میں حصہ ملے گا، مرد کو
2 عورتوں کے برابر میں حصہ ملے گا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف کر دیا کہ جس طرح سے مردے کے ترکہ میں مردوں کو حصہ ملنے والا ہے، ویسے ہی عورتوں کو بھی حصہ ملنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت کے اخیر میں یعنی وراثت کے احکام کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 13 اور 14 میں کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ آیت نمبر 13 میں کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے قائم کیے ہوئے حد ہیں۔ پھر فرمایا جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اس حد کو قائم کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بہترین خوش نصیبی ہے۔ لیکن جس نے اللہ کے اس حد کو پامال کیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ نے جو وراثت کا قانون طے کیا ہے اس قانون سے تجاوز کیا، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ یہ وعید سنیں آپ، پھر اپنا جائزہ لیں۔ آج معاشرے میں جہیز کی جو لعنت پنپ رہی ہے، اگر دیکھا جائے تو اس لعنت کو اپنا کر کے ہم 2 جرم کر رہے ہیں۔ ایک جرم یہ ہے کہ جہیز کو اپنا رہے ہیں، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ بچیوں کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں۔ اور آج اس کے اندر دیندار طبقہ بھی ننگا نظر آتا ہے۔ دیندار طبقہ بھی اپنی بہنوں کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ہم اگر نہیں حق دیتے ہیں تو یاد رکھیں یہ معاملات ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہے تو نماز کو معاف کر سکتا ہے، روزے کو معاف کر سکتا ہے، زکوٰۃ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن معاملات معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم کی مفلس کی وہ حدیث یاد کیجئے کہ ایک انسان نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ میں آتا ہے، پہاڑوں جیسی نیکیاں لیے ہوا ہے، لیکن کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، سارے دعوے دار کل قیامت کے دن اللہ کے پاس میں حاضر ہو جائیں گے۔ دعوے داروں کو ان کا حق دینا شروع کر دے گا اللہ رب العالمین۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پہاڑ جیسی نیکیاں تھیں ختم ہو جائیں گی، اور دعوے دار ابھی باقی رہ جائیں گے، تو دعوے داروں کے گناہ کو لے کر کے اس کے سر پہ تھوپ دیا جائے گا، پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہم عرض یہ کرنا چاہیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ جہیز کی اس لعنت کو معاشرے سے نکالیں، اور اس میں کردار ادا کرنے والے ہمارے نوجوان ہو سکتے ہیں۔ اگر نوجوانوں نے عہد کر لیا کہ ہم شادی کریں گے جہیز لیے بغیر، اور ہم اپنی بہنوں کو ان کا حق دیں گے، تو جہیز کی لعنت بھی ختم ہو جائے گی، اور وراثت کا قانون بھی ہمارے ماحول اور معاشرے میں لاگو ہو جائے گا۔